بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرودیو نے کہا، بھائی مہاراج، وہ ٹی آر بھاٹیا بڑی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ جب شیوراج کی چتا جلائی جائے گی تو وہ ہماری طاق میں رہے گا۔ اسے چلاک بننے دو، ہم وہاں چتا جلانے کے وقت نادیدہ رہیں گے۔ وہ ہمارے لیے پرابلم بنتا جا رہا ہے۔ اس نے میری معمولہ لاجونتی کے دماغ کو لاک کر دیا ہے، ہمیں یہاں الجھا دیا ہے۔ وہاں وہ اپنے یار کے ساتھ تہہ خانے کی الماری والے دروازے سے فرار ہو چکی ہے۔ ابھی صرف اپنے بھائی کی باتیں کرو، اس کی چتا جلنے کے بعد ہم دوسرے مسائل کی طرف توجہ دیں گے۔ اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں جا چکے تھے۔ وہ اپنے طور پر بہت محتاط تھے، میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہفتے دو ہفتے کبھی تو وقت گزارتے ہوں گے، اور ان کے بیوی بچے شیوراج کی آخری رسومات میں شریک ہونے ضرور آئیں گے، اور میں ان کے رشتوں کو پہچانتا رہوں گا۔ میں نے چند ماتحتوں کو بلا کر کہا، میں چند عورتوں اور بچوں کی نشاندہی کروں گا، تم سب ان کے قریب نادیدہ بن کر رہا کرو گے۔ جب کبھی مہاراج اور گرودیو دھرمراج اپنے بیوی بچوں کے پاس آئیں گے تم مجھے فوراً اطلاع دو گے۔ مہاراج وسیع رائے کا مالک تھا، اس لیے پولیس کی کارروائی میں دیر نہیں لگی۔ دوسری صبح شیوراج کی چتا جلا دی گئی۔ اس دوران میں مہاراج اور گرودیو نادیدہ بنے رہے، پھر اپنی اپنی رہائش گاہ میں واپس چلے گئے۔ مہاراج نے تنہائی میں بیٹھ کر تمام حالات کا جائزہ لیا تو سمجھ میں آیا کہ وہ پروڈیوسر کے فلیٹ کی جس حسینہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا وہی ٹرین کے ذریعے اس کے بیٹے مہیش کے ساتھ آئی ہوگی۔ شیوراج نے اس حسینہ کو اس کوٹھی میں فرار ہونے سے روکنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ حسینہ کسی طرح اس پر غالب آ گئی ہوگی، اس لیے وہ دوسرا بھائی بھی مارا گیا ہے۔ گرودیو نے خیال خوانی کے ذریعے بڑے بھائی سے کہا، بھائی مہاراج، وہ کمبخت ٹی آر بھاٹیا کہہ رہا تھا کہ ہمارے چھوٹے کو بھی تہہ خانے میں ایک عورت نے گولی ماری تھی۔ شیوراج کو کسی دوسری عورت نے گولی ماری ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ ہمارے دو بھائی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے تھے، انہیں عورتوں نے مارا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی آر بھاٹیا کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے بھائیوں کو عورتوں نے قتل کیا ہے؟ کیا ان قتل کرنے والی عورتوں سے اس کا کوئی تعلق ہے، یا اس نے حسین عورتوں کے ذریعے انہیں قتل کرایا ہے؟ یہ باتیں واقعی غور طلب ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمام بھائی ہوس پرست ہیں اور ہم سب عورتوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ مہاراج تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ہم تمام بھائیوں کی جنم کنڈلی میں عورتوں کے متعلق ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ صرف ہماری بیویاں ہماری خوش نصیبی کا باعث ہوں گی، باقی دوسری عورتوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی تم لوگوں کو بتا چکا تھا، لیکن ہم نے یہی سوچا کہ بھلا عورتوں سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ ہماری داشتہ بن کر رہیں گی تو زیادہ سے زیادہ بے وفائی کریں گی یا ہماری کچھ جائیداد اپنے نام کرائیں گی۔ نقصان کا مطلب اب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہمیں جانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، جیسے دو عورتوں نے ہمارے دو بھائیوں کو پہنچایا ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آئندہ ہمیں عورتوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ بے شک ہمیں عورتوں سے اب کترانا چاہیے، لیکن یہ ٹی آر بھاٹیا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہمیں نیلما سے کہنا چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اس کی اصلیت معلوم کرے۔ اگر وہ اس کا پوتا ثابت ہوگا تو اسے کم از کم ہم سے دشمنی نہ کرنے دے۔ بھائی مہاراج، وہ خواہ مخواہ تپسیا کرنے میں 40 راتیں ضائع کرے گی۔ یہ ٹی آر بھاٹیا بہت مکار ہے، اس کا پوتا نہیں ہے۔ وہ نیلما کی تپسیا کے دوران میں کوئی ایسی گڑبڑ کرے گا کہ 40 راتوں تک اسے تپسیا کا موقع نہیں دے گا۔ ہمیں خود اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہیے۔ میں اپنے طور پر بھی کوشش کر رہا ہوں۔ فی الحال نیلما سے پوچھا جائے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ مہاراج نے خیال خوانی کے ذریعے نیلما کو مخاطب کیا، پھر کہا، میں مہاراج بول رہا ہوں، پلیز ابھی کچھ نہ بولو، میں ایک الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ نیلما، صرف اتنا بتا دو کہ 40 راتوں والی تپسیا شروع کی ہے یا نہیں؟ میں نے 2 راتوں تک تپسیا کی تھی، تیسری رات فہمی رکاوٹ بننے لگی۔ میں منتر پڑھتی رہتی تھی، وہ میرے دماغ میں آ کر مداخلت کرنے لگی، کبھی منتر بلانے لگی۔ ہم پہلے ہی سمجھتے تھے ٹی آر بھاٹیا بہت مکار ہے، وہ تمہیں 40 راتوں تک ایسا کوئی عمل کرنے نہیں دے گا۔ اگر فہمی رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹی
टी आर भाटिया की असलियत को छुपाना चाहती है। गुरुदेव ने कहा, नीलमा इस पहलू पर गौर करो कि फहमी फरहाद की बहू है और वो टी आर भाटिया की असलियत मालूम करने का मौका नहीं दे रही है। इस वक्त भाटिया का तल्लक जरूर फरहाद की फैमिली से है या फिर इनसे इस शख्स की दोस्ती है। मैं इस पहलू पर गौर करूंगी, फिलहाल जाओ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। इसने सांस रोक ली। महाराज और गुरुदेव इसके दिमाग से निकलकर झुंझला गए। महाराज ने कहा, ये खुद को समझती क्या है? क्या हमसे ज्यादा ताकतवर है? इसे अपनी आत्मा शक्ति का गुरूर है। ऐसी आत्मा शक्ति किस काम की जो फहमी नाम की एक औरत से दूर भागती फिरे? वो आत्मा शक्ति रखने वाली यूं ही भागती नहीं फिरेगी। मेरा ख्याल है फहमी इसकी कोई बहुत बड़ी कमजोरी जानती है। वो कमजोरी इतनी बड़ी होगी कि नीलमा की जिंदगी और मौत का मसला बन जाती होगी। ये फरहाद की फैमिली वाले छोटे मामलात को अहमियत नहीं देते हैं, बड़े मामलात में अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। तमाम टेलीपैथी जानने वाले नीलमा के खौफ से चेहरे और आवाजें बदलकर इस से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फरहाद की बहू इसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है, यहाँ तक कि इसकी तपस्या भी भंग कर देती है। भाई महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम ला इल्मी में फरहाद की फैमिली से टकरा रहे हैं। हाँ, ये बात छुपी नहीं रही कि फहमी ने अन्नपूर्णा बनकर पारस को धोखा दिया था। इससे पहले पारस ने दुआएं चुराई थी। मुझे यकीन की हद तक शुबा है कि हमारी तमाम दस्तावेजात पारस ने चुराई हैं और खुद को टी आर भाटिया कहकर हमें और नीलमा को धोखा दे रहा है। फिलहाल हम इसलिए नाकाम होते जा रहे हैं कि अपने दुश्मनों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए, पहले दुश्मनों को पहचानना चाहिए। महाराज थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर इसने फोन के जरिए बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज से कहा, मेरा नाम सूर्या राज है, मैं महाराज कहलाता हूँ, जनाब फरहाद अली तैमूर से बात करना चाहता हूँ। इंचार्ज ने कहा, प्लीज 1 मिनट इंतजार करें। इंचार्ज ने कंप्यूटर से मालूमात हासिल की, फिर कहा, फरहाद साहब इदारे में नहीं है, ये बताया नहीं जा सकता कि वो किस मुल्क में हैं। आप इनकी मौजूदा आवाज का कैसेट सुनकर दिमागी राब्ता कर सकते हैं। इंचार्ज ने इसे मेरी आवाज और लहजे का कैसेट सुनाया। इसने इंचार्ज का शुक्रिया अदा किया, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे राब्ता करके अपना तारफ कराया। मैंने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? इसने कहा, एक शख्स खुद को टी आर भाटिया और नीलमा का पोता कहता है और नीलमा आपकी बहू से खौफजदा है। आपकी बहू हमें सही बात बता सकेगी, वो टी आर भाटिया दरअसल कौन है? मैंने कहा, ये टी आर भाटिया दरअसल नीलमा का पोता स्वामी तिलकराम भाटिया है, जिसे मैंने ईरान में कत्ल कराया था। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो मरने के बाद अपनी दादी नीलमा की तरह फिर जिंदा हो गया है? अगर ऐसा है तो फिर नीलमा अपने पोते को क्यों नहीं पहचान रही है? वो ना पहचान सकेगी और हम इसे पहचानने का मौका देंगे। अंदर की बात सिर्फ हम जानते हैं कि असल मामला क्या है। क्या है, प्लीज हमें बताएं। ये एक बहुत अहम राज है, हमने किसी को नहीं बताया है। तुम्हें जरूर बताएंगे। जानते हो हम तुम्हें क्यों बताएंगे? शायद इसलिए कि आप हमें अपना समझते हैं, क्योंकि हमने आपके मुकाबले में आने की हमाकत नहीं की है, बहुत बड़ी हमाकत की है। पहले मैंने और मेरे बेटों ने तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी और ना ही तुम्हें कोई अहमियत देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे भाई गुरुदेव ने पारस के खुफिया जखीरे से गैर मामूली दवाओं के 2 कार्टन चुराकर हमसे दुश्मनी की इब्तदा की। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम चुराए हुए 2 कार्टन वापस ले गए हैं। तुम्हारे हिस्से में नकली दवाएं आई हैं, हमारे अलावा पोरस और 2 औरतें तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं। इनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है, हम खामोश तमाशाई की तरह इनके जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचता देख रहे हैं। महाराज ने कहा, हम कसम खाकर कहते हैं कि हमने आपसे दुश्मनी की इब्तदा नहीं की है। मेरे भाई गुरुदेव के एक मातहत जगन्नाथ शर्मा ने पारस का माल चुराने की हमाकत की थी। जब ये हमाकत हो ही गई तो हमने सोचा ये बात छुपा ली जाए, वरना आप लोगों से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। हमसे ये गलती जरूर हुई है कि हमने अपने मातहत शर्मा के चुराए हुए 2 कार्टन हवेली के तय खाने में छुपा दिए थे। मैंने कहा, जो बात हो गई इसे खत्म करो। हम शेरों के मुंह से अपना लुकमा छीन कर ले आते हैं। हम अपने 2 कार्टन हासिल कर चुके हैं। तुम टी आर भाटिया की बात करने आए हो, इसी की बात सुनो। दरअसल हमने ईरान में टी आर भाटिया को कत्ल नहीं किया था। क्या वाकई? लेकिन ईरान से इसकी लाश भेजी गई थी और नीलमा के सामने इसे चिता में जलाया गया था। वो किसी दूसरे की लाश थी। इसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके इसे तिलक
ٹیلی گرام بھاٹیا بنا کر وہ لاش نیلما کے پاس بھیج دی گئی تھی، یعنی اصلی ٹیلی گرام بھاٹیا زندہ ہے۔ ہاں، اس کا برین واش کیا گیا ہے، وہ اپنی پچھلی زندگی کی بہت سی باتیں بھول گیا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ باتیں نقش کی گئی ہیں کہ وہ مرنے کے بعد سورگ میں گیا تھا، وہاں سے اس کا چہرہ اور کچھ خیالات بدل کر اسے دنیا میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ وہ اپنی دادی ماں کو اس وقت پہچانے گا جب وہ 150 سالہ بوڑھی عورت کے اندر سما کر اسے گلے لگانے آئے گی۔ میں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا، اس کی کہانی کو ایک نئی سمت موڑا تھا۔ میں نے اپنی حکمت عملی سے یہ بات مستند کی تھی کہ نیلما کو اپنے پوتے سے ملنے کے لیے 150 سالہ بوڑھی عورت کے جسم میں آنا ہوگا، لیکن مہاراج تذبذب میں تھا کہ میں نے ٹیلی گرام بھاٹیا کا برین واش کیا ہے۔ تب میں نے کہا مجھ سے غلط باتیں نہ کرو، میں نے اس کا برین واش نہیں کیا ہے۔ ایران کے ایک بہت بڑے عامل نے اسے تابعدار بنایا ہے۔ وہ ٹی آر بھاٹیا اب اپنے عامل کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس نے تمام بڑے ممالک اور خصوصاً امریکہ کی اہم دستاویزات چرائی ہیں۔ وہ ٹی آر بھاٹیا ابھی حاتم طائی بن رہا ہے، یہی تاثر دے رہا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے دریا میں ڈال رہا ہے، لیکن امریکہ آئندہ کبھی ایران کے خلاف کارروائی کرے گا اور دوسرے ممالک امریکہ کا ساتھ دیں گے تو پھر ان تمام بڑے ممالک کی کمزوریوں سے کھیلنے کے لیے وہ اہم دستاویزات کام آئیں گی۔ ایران والے آپ کے تعاون سے بڑی زبردست چال چل رہے ہیں۔ جو ٹیلی گرام بھاٹیا امریکی ایجنٹ بن کر ایران گیا تھا، وہی بھاٹیا اب امریکہ کے خلاف بہت بڑا مہرہ بن گیا ہے، اور اس کی دادی ماں بھی ایران اور امریکہ کو بھول کر اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ میں ایران سے چلا آیا ہوں، میرا ایران اور امریکہ اور دادی اور پوتے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم جو معلوم کرنا چاہتے تھے وہ معلومات میں نے فراہم کر دی، لہذا اب جاؤ۔ پلیز اتنی بے رخی اختیار نہ کریں، آپ بڑے گیانی ہیں، دوستوں اور دشمنوں کے معاملات کو بہت دور تک سمجھتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کن 2 عورتوں نے میرے 2 بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ سوری، میں انسائکلوپیڈیا ضرور ہوں، لیکن میری معلومات کا ہر صفحہ تم نہیں پڑھ سکو گے۔ اپنے بھائیوں کی قاتل عورتوں کو خود تلاش کرو۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ ان قاتل عورتوں کا تعلق نہ میری فیملی سے ہے اور نہ بابا صاحب کے ادارے سے۔ جب حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو میری سچائی کو تسلیم کر لو گے۔ پلیز اب جاؤ۔ میں نے سانس روک لی۔ مہاراج اور گرودیو دماغی طور پر اپنی اپنی جگہ حاضر ہو گئے۔ گرودیو نے کہا، بھائی مہاراج، اگر آپ فرحاد سے رابطہ نہ کرتے تو اتنی باتیں ہمیں معلوم نہ ہو پاتی۔ مہاراج نے کہا، وہ ٹی آر بھاٹیا ایران اور امریکہ کے سیاسی معاملات میں ملوث ہے، اسی لیے ہماری تمام دستاویزات چرائی ہیں۔ اس کے بعد اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، لیکن ہمیں اصل بات معلوم نہ ہو سکی، وہ ہمارے بھائیوں کی قاتل عورتیں کون ہیں۔ ہمارے سامنے اندھیرا ہے، وہ عورتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، ہم نیلما کی آتما شکتی سے ان عورتوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں بھاگتی پھر رہی ہے اور کتنے معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ مہاراج نے پھر نیلما سے دماغی رابطہ کیا۔ وہ ناگواری سے بولی، پھر کیوں آئے ہو؟ میں ابھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ کیا اپنے پوتے سوامی ٹیلی گرام بھاٹیا کے متعلق بھی بات نہیں کرو گی؟ میں کیا بات کروں؟ مجھے 40 راتوں کی تپسیا کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ تمہیں تپسیا کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تمہارے پوتے کو زندہ سلامت تمہارے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ کیا؟ وہ چونک کر بولی، تم میرے مردہ پوتے کو زندہ کیسے پیش کر سکتے ہو؟ یہ راز ہم جانتے ہیں۔ ہم تمہارے زندہ پوتے کی نشاندہی کریں گے اور تم اسے پا کر یقین کرو گی کہ اسے ایران میں قتل نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی وہ سورگ میں جا کر واپس آیا ہے۔ وہ اسی دنیا میں تھا اور اب بھی اسی دنیا میں ہے۔ اس کی چتا میری آنکھوں کے سامنے جلتی رہی تھی۔ کیا یہ فریب تھا؟ سراسر فریب تھا۔ ایک مردے کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے ٹیلی گرام بھاٹیا بنا کر اس کی لاش تمہارے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایران کا ایک بہت بڑا عامل تمہارے پوتے کا برین واش کر کے اسے اپنا تابعدار بنا کے امریکہ اور دوسرے ممالک کے خلاف ایک بڑا گیم کھیل رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میرا پوتا کہاں ہے؟ مجھے جلدی بتاؤ۔ اتنی جلدی کیا ہے، ذرا تحمل سے سودے بازی ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے تم ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ میری مجبوریوں کو سمجھو۔ فی الوقت میری سب سے بڑی دشمن فہمی ہے۔ میں اسے زیر کرنے کا ایک بہت زبردست منصوبہ بنا رہی ہوں۔
اس لیے کسی کی بھی مداخلت ناگوار گزرتی ہے۔ تم میری بات کا برا نہ مانو، میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ کیا وہ شخص جو خود کو ٹی آر بھاٹیا کہہ رہا تھا وہی میرا پوتا ہے؟ وہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ہے یہ صرف میں بتا سکتا ہوں۔ تم میرا صرف ایک کام کر دو، بولو کیا چاہتے ہو؟ میرے 2 بھائیوں کو 2 مختلف عورتوں نے ہلاک کیا ہے، میں ان کا نام اور پتہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں ضرور انہیں تلاش کر کے تمہارے سامنے پہنچا دوں گی، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ میں اپنے پوتے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہارا کام ضرور کروں گی۔ میں اپنے پوتے کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گی، مجھ پر بھروسہ کرو، میرے پوتے کی بات کرو۔ مہاراج نے کہا تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، میں نے ابھی سچ کہا ہے کہ اس کا برین واش کر کے اسے غلام بنا لیا گیا ہے۔ جو خود کو ٹی آر بھاٹیا کہتا ہے وہی تمہارا پوتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی گئی ہے کہ وہ مرنے کے بعد سورگ سے واپس دنیا میں آیا ہے۔ اسے دادی ماں یاد رہے گی، لیکن وہ اس وقت تک تمہیں دادی ماں تسلیم نہیں کرے گا جب تک تم 150 سالہ بوڑھی عورت کے جسم میں سما کر اس کے سامنے نہیں آؤ گی۔ تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ میرے اپنے ذرائع ہیں، تم یا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے خفیہ ذرائع کسی کو نہیں بتاتا۔ تم کسی طرح ٹی آر بھاٹیا تک پہنچ کر اس کی بوڑھی دادی ماں بن کر ملو گی تو برین واش کیے جانے کے باوجود وہ تمہیں دادی ماں تسلیم کر لے گا۔ پھر تم اپنی آتما شکتی سے اور اس ایرانی عمل کے تنویمی عمل کا توڑ کر کے اس کی مکمل یادداشت واپس لا سکتی ہو۔ میں ابھی تمہاری باتوں پر غور کروں گی، تم اپنا اطمینان کر لو، لیکن تم نے اپنے پوتے کی قسم کھائی ہے۔ تم جلد سے جلد میری باتوں کی تصدیق کر کے میرے بھائیوں کی قاتل عورتوں تک مجھے پہنچاؤ گی۔ اطمینان رکھو، میں اپنی قسم پوری کروں گی۔ اس نے سانس روک لی۔ میں جیسی ہیرا پھیری کر رہا تھا اس کے نتیجے میں نیلما اپنے پوتے کے لیے کس قدر بے چین ہو جائے گی اور اسے کس طرح تلاش کرے گی اس کا اندازہ مجھے تھا۔ میں نے پارس کو یہ باتیں بتائیں اور اس سے کہا کہ وہ ایرانی عامل کا رول ادا کرنے کے لیے تیار رہے۔ میں نیلما کو اس کے پاس بھیجنے والا ہوں۔ نیلما سے پارس ہی نمٹ سکتا تھا کیونکہ وہ ایک غیر معمولی اور عجیب دماغ کا حامل تھا۔ کوئی اس کی مرضی کے بغیر اس کے چور خیالات نہیں پڑ سکتا تھا اور وہ چشم زدن میں آواز اور لہجے کو بدل کر کوئی دوسرا شخص بن جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہی ہوا۔ نیلما نے مہاراج سے جو کچھ سنا اس کی تصدیق کرنے کے لیے ٹی آر بھاٹیا کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر میرے پاس آئی، پھر بولی تلک رام میں نیلما ہوں۔ میں نے کہا مجھے تلک رام نہیں ٹی آر کہا کرو یا صرف بھاٹیا بھی کہہ سکتی ہو۔ تم جو کہو گے وہی کہوں گی، لیکن حقیقت میں تم میرے پوتے سوامی تلک رام بھاٹیا ہو۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ اپنی بوڑھی دادی ماں کا پوتا ہوں، لیکن تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ تم کوئی جوان عورت ہو۔ جب مجھے پوری طرح یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی ٹی آر بھاٹیا ہو اور تمہیں قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ تمہارا برین واش کیا گیا ہے، تو میں تمہاری خاطر کسی 150 سالہ بوڑھی کے جسم میں سما کر تمہیں گلے لگانے آؤں گی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ میرا برین واش کیا گیا ہے؟ میں تو مر گیا تھا، سورگ سے واپس آیا ہوں۔ جس کا برین واش کیا جاتا ہے وہ کبھی خود سمجھ نہیں سکتا کہ پہلے وہ کیا تھا اور اب کیا ہے۔ تم اتنا بتا دو، کیا کسی ایرانی شخص سے تمہاری شناسائی ہے؟ ہاں، میرا ایک ایرانی محسن ہے۔ جب میں سورگ سے واپس آیا اور میری آنکھ کھلی تو میں اسی کے گھر میں تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے تم پر تنویمی عمل کیا ہے، اسی لیے آنکھ کھلنے پر تم نے خود کو اس کے گھر میں پایا تھا۔ میرا محسن مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ اتنا اچھا ہے کہ میں اس کی ہر بات پر عمل کرتا ہوں، وہ میرے برے وقت میں کام آتا ہے۔ تم ہندوستان میں ہو اور وہ ایران میں ہے، کیا تم دونوں کے درمیان دماغی رابطہ رہتا ہے؟ کیا تم اس کے دماغ میں جا سکتے ہو؟ بے شک جا سکتا ہوں۔ کیا تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ ہاں، ہو سکے تو ابھی ملاؤ۔ میں نے خیال کھونے کی پرواز کی، پھر پارس کے دماغ میں پہنچ کر بولا، میرے محسن اعظم، میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ پارس نے بزرگانہ انداز میں کہا، من دانم کے شما تنہا نیست، ایک بکری النساء درآمد کنند۔ نہیں محسن اعظم، میرے ساتھ بکری نہیں آئی ہے، ایک خاتون ہے، خود کو نیلما اور میری دادی ماں کہتی ہے۔ من پرشباب دادی ہرگز نہ دم، شما دادی ایک صدی و نصف صدی بوڑھی است۔ جی ہاں، جوان عورت
دادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہتی ہے کہ میری خاطر 150 سالہ بوڑھی بن سکتی ہے۔ یہ فارسی زبان نہیں جانتی، پلیز آپ ہندی میں یا انگریزی میں گفتگو کریں۔ پارس نے کہا آئی نو انگریزی بہت اچھی، بٹ وائی نیلما یہاں آئی؟ نیلما نے کہا میں آپ کے پاس اپنے پوتے کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اوہ نو، شی از اے بکارن، شی وانٹس یو ان بھیک، سو مینی بکاری ان انڈیا، آئی ول نیور گیو یو ٹو اے بکارن، گو اوے اینڈ کم ود یور 1.5 سینچری بوڑھی دادی ماں۔ یہ کہہ کر پارس نے سانس روک لی۔ میں نیلما کے ساتھ اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ نیلما نے ناگواری سے پوچھا یہ کس قسم کا عمل ہے؟ کچھ عجیب و غریب اور خبتی سا ہے، لیکن ایران کے بڑے بڑے عامل اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتی تو اس کے چور خیالات بھی پڑھ سکتی تھی۔ میں اس کے حقیقت معلوم کرنے کے لیے چپ چاپ چور خیالات بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ میں فارسی نہیں جانتی اور وہ آدھی انگریزی اور آدھی ہندی بول رہا تھا، پھر بھی معلوم کیا ہے کہ وہ بہت بڑا عامل ہے، بڑا باکمال ہے۔ اس نے تمہاری موجودگی میں مجھے بھی اپنے اندر محسوس کر لیا تھا۔ اس خبتی نے مجھے بھی باکمال بنا دیا ہے۔ کوئی دشمن میرے قریب آ جائے تو اسے خبر ہو جاتی ہے، وہ مجھے فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے نادیدہ بنا دیتا ہے۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تمہیں یہ بات میرے محسن سے کہنا چاہیے تھی، لیکن تم نے مجھ سے ملاقات کرنے کی بات نہیں کی۔ مجھے اس سے مانگنے لگی، وہ ناراض ہو گیا ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ تم مجھے اس سے دور کرنا چاہتی ہو، اس لیے وہ مجھے تم سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ تم ہندوستان کے کس شہر میں ہو؟ میں رہتا ہوں یہاں 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 رہتا ہوں، یہاں 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 کیا کر رہے ہو؟ شہر کا نام بتاؤ۔ وہی تو بتانا چاہتا ہوں، مگر پتہ نہیں یہ میری زبان کو کیا ہو گیا ہے۔ شہر کا نام معلوم ہے مگر زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں تمہارا وہ عمل تمہیں نام بتانے سے روک رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے اور اس عمل سے پھر کسی وقت بات کروں گی۔ وہ میرے دماغ سے نکل کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ سوچنے لگی مہاراج نے درست اطلاع دی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، میرے پوتے کو قتل نہیں کیا گیا، صرف اس کا برین واش کیا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں اس کی یادداشت واپس لاؤں گی، پھر ہمیشہ اپنے پوتے کے ساتھ رہوں گی۔